MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شاعر کہتا ہے نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ جو چیز جس کی حقدار ہے اس کو وہ حق نہ دینا، یا وہ حق سے بڑھا دینا یا حق سے کم کر دینا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ سب سے پہلا ظلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ ہے شرک۔ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں پہ پکڑا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا نہیں دی بلکہ یہ تھے ہی ظالم، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دیکھو ظلم کرنا اصل میں قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ظالم ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ مظلوم کی زبان سے جو نکل گیا اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ سب سے اہم ترین معاشرہ ظلم کا شکار ہوتا ہے تو یتیموں کے سلسلے میں۔ کیوں؟ اس کا باپ نہیں ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے رشتہ دار نہیں، سگا بھائی جو چچا یا تایا بنتا ہے وہ خود ظلم کرنے سے نہیں سکتا کیونکہ اس کا بھائی نہیں ہے، یعنی بچے کا باپ نہیں ہے، جو چاہے کرو۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جیسا کہ اعلان ہوا کہ میرا عنوان ہے اسلام میں ظلم کی مذمت۔ اسلام سراپا امن اور شانتی اور سراپا انسانیت کے لیے رحمت، اور یہ رب العالمین جس رسول کو بھیجا اس رسول کے ساتھ بھی یہ نسبت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پھر کیوں اسلام ظلم کی مذمت نہیں کرے گا؟ اگر نہ ہو تو تعجب ہے۔ یہ تو بالکل واضح چیز ہے کہ ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، یا یوں سمجھیے کہ ہر تہذیب میں
ظلم کی مذمت ہم کو ملتی ہے تو اسلام جیسی عظیم نعمت جس کو ملی، اللہ نے جس دین کو کامل و اکمل و اتم بنایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اسلام جس کو اللہ نے کامل کر دیا، اس میں ظلم کی کہاں اجازت ہوگی؟ جی یہاں پر تو سارا کا سارا حفاظتی انتظام ہے، خواہ وہ انسانوں کے لیے ہو، خواہ وہ چرند و پرند کے لیے ہو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ تم ہر چیز کے ساتھ احسان کرو۔ ظلم تو بہت دور کی بات ہے، ظلم تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک ایذا، ایک ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، جس کو پہنچانا ہے اس کے لیے بھی منع ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ہر چیز کے ساتھ احسان لکھا ہے۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، حتیٰ کہ کسی موذی جانور کو قتل کرنا پڑ جائے تمہیں، قتل تو قتل ہوتا ہے نا جی، کہ زہریلا جانور ہے، سام بچھو ہے، اس کو بھی قتل کرنا پڑ جائے تو ایسے موقع پر بھی یہ عدل کسی مذہب دنیا کا آپ کو نہیں سکھائے گا، کوئی انسانی تہذیب آپ کو نہیں بتائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اس کو جب قتل کرو تو مار مار کے، ایک ایک دو دو مار کے، مزے لے لے کے مت کرو، ایک ہی مار سے مار دو۔ اسی طرح ذبح کرو تو ایک آدمی جانور کو کھڑا کر کے چھری تیز کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرو، دو دو مرتبہ اس کو موت مارتے ہو، اس کے سامنے اسے اذیت دیتے ہو، چھپا کے کرو اور تیز کر کے فوری طور پر ذبح کر دو۔ یہ جانوروں کے اعتبار سے اخلاقیات سکھائی گئی ہیں، پھر تو انسانوں کے اعتبار سے ظلم کی نفی بالکل بدرجہ اولا آپ کے لیے ثابت ہے، انسانیت کے لیے ضروری ہے، تو اسلام اسی کا حکم دیتا ہے۔ میں نے اسی واسطے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اس میں رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بستیوں کو جب پکڑا تو اسی وقت پکڑا جب وہ ظالم بن چکی تھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ حالت قائم میں تھی، ظالم میں تھی، ظلم کرنے والوں میں تھی، اور اللہ کی پکڑ جو ہے نا بڑی دردناک پکڑ ہے، ان اخذہ علیم شدید۔ اب آئیے ظلم کے اعتبار سے مذمت بعد میں آؤں گا میں، پہلے کچھ چیزیں اصولاً سمجھ لیں۔ ظلم اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ عربی اعتبار سے ظلم کہاں سے نکلا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے جو چیز جس کی حقدار ہے اس کو وہ حق نہ دینا، یا وہ حق سے بڑھا دینا یا حق سے کم کر دینا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ مرتبہ نہ دینا، یہ ظلم ہے، خواہ اس میں بڑھوتری ہو وہ بھی ظلم ہو، خواہ اسے کم وہ بھی ظلم ہے۔ قلم آپ کیا ہے اپنے پاکٹ میں، اپنے جیب میں رکھنا، یہ اس کی عزت و احترام ہے۔ اگر کوئی اسے پاؤں کے تلے روندتا ہے تو یہ اس نے قلم کے ساتھ ظلم کیا۔ ہر اس شے جس کا جو مقام ہے اس کو دینا وہی عدل ہے، اس کے خلاف کرنا وہ ظلم ہے۔ تو انسانیت کے ساتھ ظلم اس اعتبار سے کہ ہر انسان جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے محترم ہے، تو اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کے آبرو کے اعتبار سے کوئی بھی ٹھیس پہنچانا یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کے علماء کہتے ہیں کہ 3 بڑے درجے ہیں۔ سب سے پہلا ظلم تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، وہ ہے شرک۔ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا، ہاں ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہ کی، پھر تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت اتری تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون ظلم سے بچتا ہے؟ ہر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہو ہی جاتی ہے جس سے کیا ہے ایک انسان پر یا دوسرے انسان پر کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں،
کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا یہاں جو ظلم ہے وہ ظلم نہیں ہے جو تم ایک دوسرے پہ کرتے ہو، بلکہ فرمایا کہ کیا لقمان نے یہ نہیں کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ دیکھو سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک معنی ظلم کا شرک ہے، اور یہ بھی اسی معنی کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کا جو حق ہے اس حق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا کم کرنا، یاد رکھو یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر شرک ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب گناہوں پہ پکڑا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا نہیں دی بلکہ یہ تھے ہی ظالم، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اس کی سب سے بہترین آیت ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یا رب دیکھیے یہاں پر ہر قسم کا گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کا عذاب اس کے بارے میں فرمایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ جب بھی ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ وہ گناہ ان کے الگ الگ ہو سکتے لیکن عذابات بڑے مختلف آئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تیز آندھی بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو کیا ہے ڈبو دیا، دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سب عذابات دے کے اللہ ان پر ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دراصل اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ تھے ہی اپنے آپ پر ظالم، انہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب بھیجا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، ایک اہم ترین شق، ایک اہم ترین حصہ ظلم کا کیا ہے؟ خود اپنے اوپر کرنا ہے، اور وہ ہے گناہ۔ یاد رکھو بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے بڑے کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے بہت کام کرتے ہیں، ہم سوشل سروس میں فلاں ہیں بھائی، لیکن رات دن ٹی وی دیکھو، رات دن پکچر، گانے، مووی، زنا، فحش کاری، یہ سب ہے، لیکن سوشل سروس میں بہت آگے۔ یاد رکھو دوسروں پر ظلم ہونے پر تو تمہیں رونا آتا ہے، خود کے نفس پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں رونا نہیں آتا۔ کل جہنم کا ایندھن بننے کے لیے خود تو تیار ہو، لیکن دوسروں کے لیے بڑی آپ کے لیے دعائیں ہیں، بڑی آپ کے لیے کیا کوششیں ہیں؟ نہیں، پہلے اپنے آپ کا بھی دیکھو کہ ہم خود سدھرے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ خود ایک ظلم ہے، اور اس ظلم کی پاداش میں کبھی رب پکڑتا ہے تو دنیا میں پکڑتا ہے، کبھی رب دنیا میں نہیں پکڑتا ہے تو پھر تو ہے ہی جہنم اس کے لیے۔ تو یاد رکھو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ظلم کی وہ ہے جو عام ہم کہتے ہیں ظلم نہ کرو، لوگوں کو ایذا دینا، لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز جو تکلیف دہ بن جائے، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے سے گرانا یا مقام و مرتبے سے اونچا کر دینا، یہ تمام چیزیں جسے عام ہم لفظ ظلم کہتے ہیں، یہ عام لفظ ظلم تیسری کیٹیگری ہے۔ اسی واسطے بعض اثر آئے ہیں حضرت انس بن مالک کے قول کے طور پر، بعضوں نے صحیح کہا ہے، بعض دوسرے روایات کے اعتبار سے بعضوں نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بات بڑے پتے کی ہے۔ فرمایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ظلم تین طرح کے ہیں۔ دیکھو ایک ظلم ہے لا یغفر، جو کبھی نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ ایک ہی سورے میں دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا ایک ظلم ہے جو چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ وہ اس کے ساتھ ہونے والا وہ ظلم ہے جو
بندہ گناہ کر کے کرتا ہے، گناہ کی سزا دینا نہ دینا یہ رب کے اختیار میں ہے، چاہا تو گناہ کی سزا دے گا، چاہا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور ایک تیسرا ظلم وہ ہے جو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی اگر انسانوں کے لحاظ سے آپ ظالم بنے، آپ ظلم کیے ہیں تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی انصاف پسند ہے اور انصاف کے دن کا مالک ہے، اس وقت ضرور بالضرور بدلہ لیا جائے گا، اور یہ بدلہ لے کے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے گا۔ تو بندوں کے سلسلے میں ظلم کی مذمت ہی شاید مجھے دی گئی ٹاپک کا اصل ترین عنوان ہے، تو میں ابھی عنوان میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں نے تمہید باندھا کہ یہ میرا عنوان ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ اب جتنا وقت میرا باقی ہے میں اپنے ٹاپک پہ گفتگو کروں گا کہ شاید مذمت کے اعتبار سے شیخ نے مجھے جو دیا وہ یہی تھا کہ انسانوں پر ظلم کی حیثیت سے اسلام میں کیا مذمتیں آئی ہیں۔ اب سینکڑوں آیات پڑھ جائیے، لفظ ظلم ابھی میں سرچ کر رہا تھا 150 پر 4 مرتبہ لفظ ظلم قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس ظلم کے اندر کبھی اندھیرے کو کہا گیا، کبھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کو کہا گیا، لیکن زیادہ تر اسے بھی کہا گیا جو ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دیکھو ظلم کرنا اصل میں قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ دیکھیے ایک ہے ظلم اندھیرے کے معنی میں ظلمات، ایک ہے ظلم ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے معنی میں، تو فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا ایک دوسرے پر قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا سب سے اہم ترین حدیث وہ حدیث ہے جو حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ظالم ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ مظلوم کی زبان سے جو نکل گیا اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ میں شیخ کا وہی لفظ میں دراصل صحیح طور پر وہی کہوں گا یا نہیں، لیکن مدعا یہی تھا کہ میں شیخ کا ایک بیان سن رہا تھا، کوئی جمعہ کا خطبہ تھا شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ کا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایاک ودعوۃ المظلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مسلمان کی دعا قبول کرے گا، نہ نہ نہ، یہاں مذہب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں موحد نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر ملحد نہیں دیکھا جائے گا، یہاں عیسائی نہیں دیکھا جائے گا، یہاں یہودی نہیں دیکھا جائے گا، جو کوئی بھی ہوگا اگر وہ مظلوم ہوگا تو رب اس کی دعا قبول کر لے گا۔ اسی واسطے فرمایا کہ ڈرو ڈرو، ظلم کرنے سے ڈرو، ظلم کرتے وقت اگر مظلوم کی آہ نکل گئی تو پھر اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، وہ جب جو کہے گا وہ سنا جائے گا۔ رب یہ نہیں دیکھے گا پکارنے والا موحد ہے، رب یہ نہیں دیکھے گا پکارنے والا فلاں ہے، پکارنے والا نمازی ہے، پکارنے والا تہجد نہیں دیکھے گا۔ ظالم جو بھی ہے اس کے خلاف رب العالمین ضرور بالضرور دعا قبول کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو پسند نہیں کہ آواز بلند کی جائے، اللہ کو پسند نہیں کہ جھگڑا کیا جائے، اللہ کو پسند نہیں کہ شور و غوغا کی جائے، لیکن ہاں جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے وہ اپنی مظلومیت بیان کر سکتا ہے، ظالم کو یہ حق نہیں ہے۔ تو یاد رکھو کبھی بھی بننا ہے زندگی میں مظلوم بن جاؤ، سکسس کامیاب ہو جاؤ گے، ظالم نہ بنو، کیونکہ ظالم کے ساتھ رب کھڑا ہوگا، ظالم کے ساتھ عذاب کے لیے دراصل سخت ترین عذاب ہوگا، اور اس وقت رب کا فیصلہ ہوگا جب تک کہ مظلوم معاف نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے جو انسانی حقوق
ایسے ہیں جو کہ بنیادی طور پر اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ تمام انسانی حقوق ان کے حق میں ادا کر دینا، ظلم سے بری ہونا ہے۔ اسی لیے وہاں رب العالمین نے ذکر کیا۔ میں انسانی حقوق کے سلسلے میں ایک خاکہ آپ کو قرآنی آیات سے دے دوں جہاں تک مجھے وقت بنتا ہے، اگر کچھ باقی رہ گیا تو انشاءاللہ پھر کبھی، کہ فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ، یہاں سے آپ کو ایک لیکچر الگ سے ایک خاکہ میں دینا چاہتا ہوں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے، تو اللہ نے فرمایا، اس نے فیصلہ کر دیا۔ قضا ربک، حکم ربک۔ قضا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ نے اعلان کر، نہیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نمبر 2، انسانوں کے ساتھ بات شروع ہو رہی، وبالوالدین احسانا، دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معلوم ہوا والدین کا حق سب سے بڑھ کر ہے، اس میں ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو والدین کے ساتھ ظالم بنو گے تو پھر تو یاد رکھو نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے، اور کوئی مومن مسلمان والدین کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بیٹھنے والوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اور وہ والدین کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، تو یاد رکھو اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس واسطے یاد رکھو رب نے حکم اپنے اعتبار سے دینے کے بعد والدین سے کہا، فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ کیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ وہ دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، تو فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکی نہ دینا، وقل لہما، اور کہو تو ان کے ساتھ جب بھی بات کرو قولا کریما، بڑی ہی نرم آواز سے، بڑے ہی بہترین انداز سے، اور ان کے سامنے کھڑے ہو، واخفض لہما جناح الذل، اپنے کھندوں کو بچھا کے رکھو ان کے آگے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب، اے بار الہا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا پروان چڑھایا، ویسے ہی ان پر شفقت فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہارے نفسوں میں کیا پل رہا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے نیک بننا چاہتے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وآت ذی القربى حقہ، لکھو رشتہ داری کا حق برابر ادا کرو، نہ ادا کرنا مذمت، ظلم کی بہت بڑی مذمت یہاں پر ہے، یاد رکھو، کیونکہ انسان باہر بڑا سخی ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داری میں ملتا بھی کچھ نہیں ہے اس کو، تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو رشتہ داری کا حق سب سے پہلے ادا کرو۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسکین اور مسافر بعد میں آئیں گے، پہلے رشتہ داری کا حق ادا کرو۔ یہ اسلام ہے جو تمہیں بہترین ایسا خاکہ بتا رہا ہے جس میں رتی برابر بھی کسی کا ظلم نہیں ہے۔ یہ اپنا لوگے تو یاد رکھو کوئی دعوت کے لیے الگ سے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آ کے پوچھیں گے کہ کون سا تہذیب، کون سا مذہب، کون سا دین ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ نے حقوق کے اعتبار سے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی پر ظلم نہ ہو، والدین سے شروع کیا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق میں بیان کر رہا ہے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اسراف نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نمک حرام ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان اپنے میں دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ بھی کسی کو جو پوچھنے پہ آتا ہے اس کے ساتھ ایسی بات نہ ہو جہاں شمع برابر کو ظلم کا شائبہ ہو جائے۔ اور رب اس آیت پر تو قربان جائیے، رب جو فرماتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا،
کہ اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے اور تمہیں اعراض کرنا پڑے، اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، رب کے فضل سے کچھ پیسہ آنے کی امید رکھتے ہوئے تمہیں نہیں بولنا پڑے، اعراض کرنا پڑے، تب بھی تم یوں کہو کہ فقل لہم قولا میسورا، ایسے الفاظ میں اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ نہ کرو جس سے اسے دل دکھتا نہ ہو، فقل لہم قولا میسورا، ہاں بڑے اچھے الفاظ میں کرو۔ ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، کوئی غریب آتا دینے کو کچھ نہ ہوتا، بڑے کہا کرتے تھے کہ دیکھو معاف کرو، بولو معاف کرو، یار اب نہیں ہے نہیں بولتے تھے، وہ تہذیبیں گئی، اب تو کیا کوئی تہذیب ہی نہیں ہے سوائے ویسٹرن کلچر کی۔ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ یہ بنا بولو کہ نہیں ہے ہمارے پاس، تاکہ اسے دل دکھی ہو، کہو کہ معاف کرو، اس واسطے کہ میں دینا تھا لیکن دینے کے پوزیشن میں نے، اللہ مجھے معاف کرو، دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تاکہ تمہارے دل میں تنگی نہ ہو، تاکہ تمہیں اذیت نہ ہو جائے، تاکہ تمہارے دل کے اندر کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ ہاں ظلم تو بہت دور کی بات ہے جی، کتنا لحاظ رکھا ہے رب نے، ہاں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ دیکھو اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا نہ چھوڑ دو اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں باندھ کے نہ رکھ لو، یعنی اتنے بخیل نہ ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں ملامت کرتے رہیں، یا اتنے اسراف پسند نہ بن جاؤ کہ تم خود حسرت سجا بیٹھ جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان میانہ روی سے زندگی گزارو، کسی کو نہ ٹھیس پہنچاؤ، نہ کسی کی وجہ سے تم خود ٹھیس پہنچ کر حسرت زدہ نہ رہ جاؤ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کا دینا، کتنا دینا، تنگ کرنا، زیادہ کرنا، یہ رب کے پاس، رب کو معلوم ہے، تمہیں نہیں پتا۔ ہاں رب نے جیسے جس حیثیت سے جس کو دیا ہے وہ بالکل صحیح دیا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اس کو ناانصافی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، نہیں۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک تیرا رب اپنے بندوں کے بارے میں بہترین علم رکھتا ہے، بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا کہ دیکھو اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یا رب ماں باپ سے زیادہ رحم والا میرا رب ہے، جو ظلم کی مذمت میں کہتا ہے کہ بدبختو اپنی چند آسائشوں کے لیے، اپنے چند آرام کے لیے میاں بیوی اباشن جو کرتے ہیں، اور آج ایک فیشن بن چکا ہے، صرف ماں اس واسطے اباشن کرنا چاہتی ہے سلم رہنا، کہتے انہیں بچے جنی تو ایسے ویسی ہو جائیں گی، کہتے ہیں اس کے سلم رہنا، اس واسطے انہیں اباشن کرتی ہے۔ ہاں میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے باقاعدہ، اللہ نے کچھ بنا دیا ہے تو کچھ نہیں، ہم سیاہ کار، لیکن کئی فون مول صاحب ہم 5 سال کا پلان کریں، مول صاحب کئی کو جی کرے تمہیں 5 سال کا پلان، شادی تو ہوگی نا، کئی کو 5 سال کا پلان تم نا، ہاں 5 سال کا پلان ہم نہیں کرتے، بچہ نہیں جانتے۔ پہلے ہم یہ کیا ہیں، بچے ہیں، پہلے کیا تھا V2 hours 2 تھا، ہم 2 اور ہمارے 2، پھر اس کے بعد V2 hours 1 آیا، اس کے بعد حمید بچے، ہم کو کئی کو بچے بولے، اب وہ چل رہا ہے ٹرنڈ۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، بچہ منہ زبان کھول کے نہیں بول سکتا، لیکن ظلم کی مذمت میں رب نے فرمایا کہ دیکھو وہ بچہ ہے، والدین بچے سے، بچے خود کے بچے سے ناانصافی کر سکتے ہیں، لیکن میرا رب نہیں، فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک وہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزنا انہو کان فاحشہ، دیکھو زنا نہ کرو، وہ ایک بے حیائی ہے، وساء سبیلا، بڑی بری راہ ہے، یہ بھی اصل میں مذمت ظلم پہ ہے۔ کیوں؟ ایک انسان عہد و پیمان کے ساتھ علل اعلان ایک لڑکی کو قبول کرے نکاح میں، تو اس کا نان نفقہ، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے رہنے کی ذمہ داری، اس کی ضروریات کی ذمہ داری، وہ سب اٹھائے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شوہر ہے اور تم دونوں کے جن سے تعلقات حلال ہیں، لیکن وہ سب کے بغیر چھپے کسی کو
اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا پڑے تو یہ ظلم ہوتا ہے لڑکی پر، اور اللہ نے اسی لیے زنا کو حرام کیا، کہا کہ نہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بالکل بے حیا کام ہے اور وَسَاءَ سَبِيلًا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دیکھو یہ بھی ظلم کی بہت بڑی مذمت ہے۔ آپ پوچھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یہ سب مذمت کہاں گا؟ یہ سب مذمت ہے، یاد رکھو کیسے کیسے فحاشی کے اعتبار سے انسانیت کی کس طرح حفاظت ہو سکے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہہ کے فرمایا، اب یہاں کہہ رہا ہے کس طرح قتل انسانی کی حفاظت ہو سکے اور کس طرح قتل سے انسانیت کو بچایا جا سکے، کہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دیکھو کسی بھی انسان کو جو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ۔ دوسری جگہ مائدہ میں فرمایا کہ ایک جان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے، اور ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہاں یہ رب العالمین نے فرمایا ان قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک کی زندگی تمام کی زندگی، ایک کا قتل پوروں کا قتل۔ یہ انسانیت کے احترام میں فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ حدیث میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ دیکھو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مار ڈالنا کفر ہے۔ بعض لوگ دل لگی میں گالی دیتے، دوستی میں ہمیں دوستاں بھائی اس کیسے گالی میں بات کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گالی فسق ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمارے بات چیت گالیوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی احترام میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ یہ دراصل قصاص کے اعتبار سے اس کا ترجمہ میں چھوڑتا ہوں، آگے جائیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانے میں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ نہیں کہا کہ مت کھاؤ، بلکہ قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیموں کی حفاظت کے سلسلے میں جیسے احکام اسلام نے دیے ہیں، اس کا شائبہ بھی کسی اور تہذیب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سب سے اہم ترین معاشرہ ظلم کا شکار ہوتا ہے تو یتیموں کے سلسلے میں۔ کیوں؟ اس کا باپ نہیں ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے رشتہ دار نہیں، سگا بھائی جو چچا یا تایا بنتا ہے وہ خود ظلم کرنے سے نہیں سکتا، کیونکہ اس کا بھائی نہیں ہے، یعنی بچے کا باپ نہیں ہے، جو چاہے کرو۔ رب کہتا ہے کہ دیکھو اس ظلم سے بچو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ دیکھو جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچ جائے اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پیمان کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو بات چیت تم کرتے ہو رب ضرور اس سے سوال کرے گا۔ یہ نہیں کہ جو چاہے تم بولتے چلے جاؤ۔ اب بھی آتا ہوں جی بولتا، 1 گھنٹہ غائب ہو جاتا، کیا جی بولے نا، معلوم نہیں کیا جی وہاں جا کو آنا کرتا ہو، پھر کہیں وہ ابھی آتا ہوں بولا۔ غلطی ہے نا، سوال ہوگا تیرے ایک ایک زبان پہ، ایک بات پہ تمہارا سوال ہوگا۔ جب بھی بولتے ہو سوچ سمجھ کے بولو، دوسرے کو اذیت نہ دو، گھنٹے مت رکاؤ۔ ہاں انسانیت کی حفاظت کے سلسلے میں کیسے کیسے احکامات دیے ہیں جو اصل میں ظلم کی مذمت ہی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ دیکھو جب ماپنا ہے ٹھیک طریقے سے، تولنا ہے ٹھیک طریقے سے، یہ دونوں چیزیں اگر رہیں گی، معلوم ہو گیا بھائی، ہاں آپ رکھ لیجیے، یہ دونوں چیزیں اگر رہیں گی پھر معاشرہ عدل پہ رہے گا، کہیں کسی پہ ظلم۔ آج ظلم کی انتہا جو ہو رہی ہے نا، وہ اصل میں ناپ تول میں کمی اور اسی طرح کیا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دہی، بزنس کا تمام مدار اسی کے اندر ہے۔ اللہ نے دونوں صنف، دونوں صفتیں بیان، ایک کسی کا کیا ہے ناپنا ہوتا یا تو ایک کا تولنا ہوتا۔ فرمایا کہ دیکھو ناپنے کا مسئلہ ہو یا تولنے کا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ہر ایک میں عدل رکھو۔ اب آخری میں ایک بات کہہ کے، اگر ان چیزوں کو کوئی رعایت نہ کرے، سننے کے بعد بھی عمل نہ کرے، مذمت سنے بھائی ہم اچھی تھی چلے جائیں گے، نہ، یاد رکھو
انجام کے اعتبار سے جو ڈراوا ہے اسلام نے دیا ہے یہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کے رسول نے اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ کہا کہ ہم کو کیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے پتہ ہے؟ جب رب کے پاس آئے گا تو ڈھیروں نمازیں، ڈھیروں نوافل، ڈھیروں خیرات اور اس طرح کی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ ہے کوئی اس کے پاس سے پوچھنے والا، ہے کوئی شکایت کرنے والا؟ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ اے اللہ اس نے فلاں پہ ظلم کیا، فلاں پہ ظلم کیا، فلاں وقت گالی دی، فلاں وقت ایک کیا، فلاں وقت، تو لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا، ایک ایک آئے گا، ایک ایک۔ تو ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، انہو لا یفلح الظالمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے اس حدیث میں بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ نمازی تھا، وہ روزے دار تھا، وہ تہجد گزار تھا، وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن جنت نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کر کے جو بھی شاکی، جو بھی شکایت کرنے والا آیا اس کو نیکیاں دیتا گیا، یہاں تک کہ تمام نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب نیکی دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اے اللہ فلاں وقت اس میں ایسا کیا، فلاں اس نے ایسا کیا، فلاں اس نے ایسا کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے گناہ، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس آدمی پر رکھ دیے، یہاں تک کہ جتنی نیکیاں لایا تھا اس سے زیادہ برائیاں لے کے پہاڑ کھڑا ہوا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ تو یاد رکھو ظالم کا انجام آخر کار سب عبادتیں کرنے کے باوجود جہنم گیا، تو پھر کیوں نہیں ڈرنا چاہیے ظلم سے؟ اور اس سے بڑی مذمت کیا ہوگی؟ نماز تھے، روزے تھے، نوافل تھے اس کے پاس، لیکن انجام کار اس کو جانا پڑا جہنم میں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شاعر کہتا ہے نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔